البتہ معاشرے کی تنظیم کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے. معاشرے میں انسٹیٹیوشن آف فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ دس از دی بیسک یونٹ آف دی سوسائٹی. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ خاندانوں کے جمع ہونے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے نا. پاکستان کی آبادی اگر 14 کروڑ ہے اور ایک خاندان کو آپ ایوریج 7 آدمی اگر دیں تو 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. جیسے کوئی فصیل 2 کروڑ اینٹیں لگی ہوئی، ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو فصیل مضبوط ہوگی. لہذا اس خاندانی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی ایک ہوگا، 2 تو نہیں ہو سکتے. یہ عقلی بات ہے. کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں، کسی کالج کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں. پرنسپل ایک ہوگا، وائس پرنسپل آپ رکھ لیجئے. مینیجنگ ڈائریکٹر کسی فرم کا ایک ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، رکھتے جائیے، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. تو کوئی ادارہ، اینی انسٹیٹیوشن، یو ہیو ٹو ہیو ون آن دی ٹاپ ایٹ دی ہیڈ. اوپر آپ کو ایک چاہیے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں غور طلب بات ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے یا عورت. اس کو آپ فزیولوجی، سائیکالوجی، ہر چیز کے حوالے سے طے کر لیں. سب جانتے ہیں ایوریج سائز مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے جسمانی طور سے. دماغ کا وزن ایوریج مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے. مرد میں فعالیت ہے، عورت میں انفعالیت ہے. یہ نفسیاتی طور پر بات ہے. اس تمام حوالوں سے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ جو ہے، ہیڈ آف دی فیملی، وہ مرد ہوگا. بس یہ فرق ہے. اس کے اعتبار سے شریعت کے قوانین میں فرق ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. عورت طلاق حاصل کرے گی، کسی کو درمیان میں ڈالے گی، بڑے بوڑھوں کو ڈالے گی، رشتہ داروں کو ڈالے گی، پنچوں کو ڈالے گی، عدالت میں جائے گی. وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، مرد طلاق دے سکتا. مرد کو دوہرا حصہ دے دیا گیا وراثت میں، عورت کو اکیلا. کیوں؟ مرد نے مہر دے کر شادی کرنی ہے، عورت کو مہر ملے گا شادی میں. مرد نے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے بیوی کی، اور بیوی کی ذمہ داری تو ہے ہی نہیں کہ شوہر کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہو. اس اعتبار سے تو جان لیجئے کہ بالکل لاجیکل بات ہوتی کہ وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہ ہوتا. دس از دی ڈیمانڈ آف دی لاجک. اسلامی معاشرے کے اندر جہاں کفالت جو ہے فیملی کی وہ مرد کے ذمہ ہے، عورت کا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہاں تک کہ عورت غنی ہے، فرض کیجئے اسے اپنے والدین سے وراثت کافی ملی ہے، لیکن وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کروں گی گھر پر. اٹس یور ریسپانسبلٹی، شوہر کو پورا کرنا ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں. بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، اگرچہ اس میں فقہی اعتبار سے اختلافات بھی ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی. اس لیے کہ بیوی تو شوہر کی لائبلٹی ہے ہی ہے، تو زکوٰۃ کائے کو دے گا؟ اسے تو خرچ کرنا ہی ہے. لہذا وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا بیوی کو. بیوی دے سکتی ہے، بیوی کے پاس کوئی مال ہے جو موروثی طور پہ ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، زکوٰۃ والی ہے، صاحب نصاب ہے، شوہر غریب ہے، کمزور ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتی. بعض کے نزدیک نہیں دے سکتی، لیکن بعض کے نزدیک دے سکتی ہے. یہ فرق جو ہے یہ انتظامی فرق ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈفرینسز. کاش کہ یہ بات جو ہے ہم پر واضح ہو اور ہم پورے انشراح صدر کے ساتھ دنیا میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ سکیں. آج جو رو چل رہی ہے، دجالی فتنہ اپنے آخری دور میں شامل ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے دجالی فتنہ. حدیث میں یہ ہے کہ آخری شے کہ جو دجال کی پیروی کرے گی انسانوں میں سے وہ عورتیں ہوں گی، گھروں سے نکلیں گی، بھاگیں گی. اہل ایمان مرد جو ہیں اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کر گھروں کے اندر رکھنا چاہیں گے، اور وہ نکلیں گی اور بھاگیں گی، گھروں سے باہر جائیں گے، دجال کی پکار پر لبیک کہیں گے. آج ایک دجال ہے مغربی تہذیب، اور وہ جس طریقے سے عورتوں کو باہر نکالنے پر، اور اس دجال کا جو سب سے بڑا ایجنٹ آج ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، ہمارے خاندانی نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے عورتوں کو لاؤ میدان کے اندر.
اور پوری سرکاری مشینریز، پورے ذرائع ابلاغ اس کے اوپر فوکسڈ ہیں، اس لیے کہ یہ پروگرام دیا ہے ویسٹ نے۔ اس کے لیے کائرو کانفرنس منعقد ہوئی تھی آج 10 12 سال پہلے، پھر بیجنگ کانفرنس منعقد ہوئی تھی ایشیا کے ایک مغرب میں ایک مشرق میں، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے اندر، جس میں ایک لمبا جو ہے وہ پروگرام دے دیا گیا ہے، جس میں پروسٹیٹیوشن کو باقاعدہ ایک پیشہ، یعنی یہ قانونی پیشہ ہے، عورت کا حق ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح مرد جو ہے اپنے مسلز کو استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، عورت بھی اپنے جسم کو استعمال کرنے کی حقدار ہے، اس کے ذریعے سے کمائے، نو ڈفرنس۔ کیسے تم اسے کہتے ہو وہ غلط کام کر رہی ہے، برا کام کر رہی ہے؟ فلسفہ ہے یہ، اور یہ فلسفہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی سے آ رہا ہے۔ یہ تباہی ہے کہ جو آ رہی ہے دنیا میں اس وقت۔ بہرحال میں نے اس میں واضح کیا ہے، کاش کہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو اسلامی تعلیمات پر۔ البتہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس اعتبار سے گھٹیا نہیں ہے، وہ انسان ہے، شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، مورل اخلاقی سطح پر وہ مرد کے برابر ہے، روحانی ترقی میں شیخ عبد القادر جیلانی اگر ہو سکتے ہیں تو رابعہ بصریہ بھی ہو سکتی ہیں رحمت اللہ علیہما، میدان کھلے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر ہو سکتے ہیں تو صدیقۃ الکبریٰ بھی ہو سکتی ہیں حضور ہی کے امتیوں کے اندر۔ البتہ انتظامی اعتبار سے قانونی سطح پر فرق ہے، لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا ایڈمنسٹریٹو فرق ہے، مینجمنٹ کا فرق ہے، اس کے بغیر خاندانی ادارے کا استحکام نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کے درس کے اعتبار سے جملہ معترضہ تھا، کیونکہ یہاں پر بہت اہم بات آئی، فاستجاب لہم ربہم، تو دعا قبول کر لی ان کے رب نے ان کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تو تم میں سے عمل کرنے والوں میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو، من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے، باپ بیٹے نے بھی اور بیٹی نے بھی۔ اور اس میں تو خاص طور پر ایک بات جو مسلمانوں کو سوچنی چاہیے، ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے بیٹا ہو تو بڑی مبارکباد، بڑی خوشیاں، بہت شادیانے، اور بیٹی ہو تو ذرا ایک طرح سے بہت ہی افسوس کی سی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہم کرتے ہیں تو بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی دلیل سوچئے، اللہ کی محبوب ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں دیے، بیٹیاں 4 بیٹے دیے تو بچپن کے اندر ہی دونوں اٹھا لیے شروع میں، اور ایک آخر میں آیا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اسے بھی اٹھا لیا۔ اس اعتبار سے گھٹیا شے نہیں، انسان ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عزت نفس، اس کا ایک لیگل سٹیٹس ہے، جیسا کہ میں نے کہا وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام کے پورے معاشرتی اور اقتصادی نظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو لاجک یہ ہے کہ کوئی حصہ نہ ہو عورت کا، مرد شادی کرتا ہے تو اسے مہر ادا کرنا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے مہر ملتا ہے، یہ دوسری بات ہے ہمارے ہاں وہ مہر لڑکی کو پہنچتا ہی نہیں، بیچی میں کھایا پیا جاتا ہے یا دیا ہی نہیں جاتا، وہ صرف لکھنے میں آتا ہے کاغذ کے اوپر۔ یہ تو پھر ہماری غلط پریکٹسز ہیں۔ اس اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، ان صحیح تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔